یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا و مولانا و حبیبنا و حبیب ربنا محمدا عبدہ و رسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود و سلام، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس کی توفیق سے، جس کے فضل سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے ہم گناہ گاروں کو، فقیروں کو، حرمین شریفین کو کی زیارت کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس کی بارگاہ میں ہم کروڑہا مرتبہ شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے ہم خطا کاروں پر یہ کرم فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہماری ناقص حاضریاں قبول فرمائے، اور میرے ساتھ جو ساتھی تھے، دوست تھے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی حاضریاں قبول فرمائے، اور آپ سب کو، ہم سب کو بار بار اس در کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وہ بارگاہ ایسی ہے جب بھی جائیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے بندہ آج ہی آیا ہے، کیونکہ وہ ایک سمندر ہے، اور وہاں بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کوئی سارے تیر مار لیے ہیں، نہیں، وہ بیت اللہ شریف ہے، حضور کی بارگاہ ہے، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے پیمانے ہیں، چھوٹی چھوٹی جھولیاں ہیں جو جلدی بھر جاتی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ لے لیا ہے، حالانکہ وہ بارگاہیں ایسی بارگاہیں ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ اپنی جھولیاں پھیلا کے مانگ رہے ہیں، اور وہ مالک عطا فرما رہا ہے، حضور کے وسیلے سے عطا فرما رہا ہے۔ تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی ساتیں وہاں ملی ہیں وہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ جو میں نے آپ کے لیے اور دوستوں کے لیے مانگا، اپنے لیے مانگا، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ میں تو حضور کی بارگاہ میں بس ہم یہی عرض کرتے رہے، وہاں ہم نے عرض کیا کرنا ہے، ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں، اور نہ ہمیں کوئی ایسی جسارت ہے، بس ہم یہی کہتے رہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرقو خذ یدی سخر لنا اشکالنا۔ یا رسول اللہ ہمیں اپنے دامن کرم میں پناہ دیں، ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں، اور ہم شدید غم کی حالت میں ہیں، سخر لنا اشکالنا، اور ہماری مشکلوں کو دور فرما دیں۔ تو یہی ہم دعا کرتے رہے۔ ادھر حضور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہاں بھی یہی کہتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ گناہ گار ہم ہیں، تو پاک ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ ہم جیسے مسکین فقیر لوگ بار بار بلائے جاتے ہیں۔ جو فرشتے ہیں، ایک فرشتے کی 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، 70,000 فرشتہ شام کو آتا ہے، پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ پتہ نہیں وہاں کیسے کیسے لوگ کیسی کیسی کیفیت میں ہوتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسے ان کے رابطے ہوتے ہیں۔ میں خواجہ گوہر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا ذکر حضور فخر السادات نے اپنے آخری خطاب میں فرمایا تھا، جندر شریف والے، وہ خواجہ گوہر الدین، تو وہ جب مدینہ پاک حاضر ہوئے نا، تو وہ روضہ پاک کو دیکھتے جاتے اور کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو جملے شاہ صاحب نے فرمائے یہ بڑی رکت والے جملے تھے جو آپ نے اپنے خطاب میں فرمائے۔ تو لوگوں نے پوچھا حضور یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا میں نے یہاں درود شریف کیا پڑھنا ہے
میں تو اللہ کے رسول کا وہ تعلق جو ان کے رب کے ساتھ ہے اس کو دیکھ کر ہی میں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی اتنا قرب ہے حضور کا اللہ کی بارگاہ میں، اتنا قرب ہے، اتنی نزدیکی ہے، اور مقام قاب قوسین او ادنا، یعنی حضور اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو میں نے یہاں پڑھنا کیا ہے، میں تو حضور کے قرب الہی کے منظر کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہاں حضور کی کرم نوازیاں ہیں، بیت اللہ شریف جائیں تو وہاں اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور اس کی کرم نوازیاں ہیں۔ وہ رب جس نے حضور کو رحمت للعالمین بنایا، اس کی اپنی رحمت کا کمال کیا ہوگا، اس کا عروج کتنا ہوگا۔ تو میرے دوستو بس یہی ہے کہ جتنی ساتیں مل جائیں، جتنا ان جگہوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اور نہ وہاں کے ادا بندہ کما حقوہ بجا لا سکتا ہے، یہ ہے کہ اپنی صفائی کرے اور وہاں دعا کرتا رہے، یہی ہم مسکین لوگ کر سکتے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا یہی شکر کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جگہوں کو ہم گناہ گاروں کے لیے کھول دیا ہے، اور پھر وہی نظارے، پھر وہی آپ نے پابندی کا ماحول دیکھا کرونا کے دنوں میں، کیسا ایک عجیب منظر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اس نے اپنی مخلوق پر پھر رحم فرمایا، ایمان والوں پر رحم فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس در کی بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیہ کریمہ پڑھی آپ کے سامنے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا ہے، ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے حضور کو فضل عطا فرمایا ہے تو وہ بھی عظیم ہے، یعنی حضور کو جو چیز بھی عطا کی گئی ہے وہ عظیم ہے، وہ عظیم بھی ہے، وہ انتہائی عروج والی بھی ہے، وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب بھی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے جب آپ فرمایا نا محبوب، ہم نے آپ کو یہ نہیں فرمایا اچھے اخلاق عطا فرمایا ہے، فرمایا ہم نے آپ کو ایسے اخلاق عطا فرمائے ہیں جو سب سے عظیم ہے۔ اور علامہ شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں فاق النبیین فی خلق و فی خلق، کہ اللہ کے نبی جو ہیں ہمارے آقا و مولا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، وہ تمام نبیوں سے بلند ہیں۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ، دروشی پڑھو۔ فاق النبیین، کہ ہمارے محبوب جو ہیں وہ نبیوں سے بلند ہیں، کس اعتبار سے؟ فی خلق و فی خلق، پیدا ہونے کے اعتبار سے بھی حضور سب نبیوں سے بلند ہے، اور اخلاق کے اعتبار سے بھی سب نبیوں سے بلند ہے۔ نہ کسی نبی کا میلاد ایسا ہو سکتا ہے اور نہ کسی نبی کا کردار، حالانکہ ہر نبی کا کردار اعلیٰ ہوتا ہے، ہر نبی کا اخلاق اعلیٰ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے حضور کے بارے میں ارشاد فرمایا محبوب سارے نبیوں کے کردار، اخلاق، اوصاف اپنی جگہ بجا ہیں، سب پاک ہیں، لیکن آپ کو جو پاکی عطا کی گئی ہے، آپ کو جو اخلاق عطا کیے گئے ہیں وہ سب سے بلند ہیں۔ وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ، اور کوئی نبی آپ کے علم کے برابر اور آپ کی صحاوت کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ یہ علامہ شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے قصیدہ بردہ شریف میں اپنا عقیدہ بیان کیا کہ اے میرے محبوب، آپ خلق کے اعتبار سے بھی، آپ خلق کے اعتبار سے بھی، یہاں حضور کے خلق تخلیق کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ ایک فرشتہ لگایا اور ایک شیطان جن لگا دیا۔ فرشتہ اسے نیکی کا حکم دیتا ہے، وہ جو جن شیطان ہے اسے برائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ سلسلہ آپ چلتے ہیں، اپنے اندر یہ چیز محسوس کرتے ہیں، آپ ایک جمعہ پڑھنے کی دعوت دے رہا ہے، ایک روک رہا ہے، تو یہ دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ہر ایک کے ساتھ وہ پیدا ہوا، ایک فرشتہ جو نیکی کا حکم دیتا ہے، ایک شیطان جن جو اسے برائی کا حکم دیتا ہے، اور جو جب بھی کوئی بندہ دنیا میں آیا وہ جو شیطان جن ہے وہ بندے کو اس طرح کاٹتا ہے کہ بچے کی چیخ نکلتی ہے، اصل میں وہ کاٹتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی وہ آیا، آپ کے ساتھ بھی وہ جن جو شیطان جن ہے وہ آیا؟ آپ نے فرمایا ہاں آیا۔ تو یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟
فرمایا اس نے مجھے تنگ کیا کرنا تھا، اس نے مجھے دیکھا تو کلمہ پڑھ لیا۔ یہ حضور کے میلاد کی برکت ہے۔ اس نے مجھے دیکھا تو کلمہ پڑھ لیا، اس نے مجھے بھٹکانا کیا تھا، تو اس لیے فرمایا فاق النبیین فی خلق و فی خلق، کہ حضور کا میلاد بھی دیگر نبیوں سے اعلیٰ ہے، اور حضور کا خلق بھی دیگر نبیوں سے اعلیٰ ہے۔ حضور کے اخلاق کے بارے میں بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور کی رسالت کا ذکر فرمایا نا، کافروں نے کہا کہ آپ تو اللہ کے رسول ہی نہیں ہیں، تو اللہ نے جواب دیا یاسین مجھے قسم ہے محبوب تیری ذات کی۔ یاسین حضور کا صفاتی نام ہے۔ دیکھیں نا اللہ کی اپنے محبوب سے محبت دیکھیں، حضور کی رسالت کے لیے اللہ پاک حضور کی قسم کھا رہے ہیں۔ وہ خالق ہے نا، وہ کسی چیز کی بھی قسم کھا سکتا ہے، تو فرمایا یاسین مجھے قسم ہے محبوب تیری ذات کی، والقرآن الحکیم مجھے قسم ہے قرآن پاک کی۔ قرآن بھی اس نے بنایا ہے، حضور بھی اس نے بنائے ہیں۔ اب چونکہ اس نے بنایا ہے، وہ اپنی مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے، وہ رب ہے۔ ہم رب کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے۔ تو فرمایا کہ قسم ہے مجھے یاسین کی، قسم ہے مجھے قرآن پاک کی، انک لمن المرسلین، تو میرا رسول ہے۔ رب نے قسمیں کھا کر اپنے محبوب کی رسالت کو، کبھی کافروں نے کہا کہ اللہ تو اپنے نبی سے ناراض ہو گیا، اللہ نے پھر قسم کھائی، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے محبوب مجھے قسم ہے صبح کے وقت کی، مجھے قسم ہے رات کی۔ اور مولانا جامی فرماتے ہیں یہاں والضحیٰ سے مراد حضور کا چہرہ ہے، اور واللیل سے مراد حضور کی زلفیں ہیں۔ فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے نہ تجھ سے ناراض ہے نہ تجھے چھوڑا ہے۔ تو رب قسمیں کھا کر اپنے محبوب کی صفات کو بیان کرتا ہے۔ خلق کی بات آئی نا، تو کافر لوگ جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ حضور تو مجنون ہیں، یہ تو دیوانے ہیں، ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، ان کا تو کردار ہی کوئی ٹھیک نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ وہ یہ اعتراض کرتے تھے۔ رب نے یہاں پھر قسم کھائی، فرمایا نون مجھے قسم ہے نون کی، والقلم مجھے قسم ہے قلم کی، وما یسطرون اور جو قلم لکھتا ہے مجھے اس لکھائی کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محبوب تو رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے۔ رب نے 3 قسمیں کھائیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یہ کہتے ہیں تیرے پاس ہے کچھ نہیں، میں نے سب کچھ تجھے دے دیا۔ آپ کے پاس اتنا اجر ہے کہ غیر ممنون، اسے کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ اور یہ تیرے اخلاق کی بات کرتے ہیں، یہ تیرے کردار کی بات کرتے ہیں۔ میں رب ہو کے کہتا ہوں، قسم اٹھا کے کہتا ہوں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب تیرا اخلاق تو ہم نے ایسا بنا دیا ہے کہ نبی بھی رشک کرتے ہیں، رسول بھی رشک کرتے ہیں۔ تیرا اخلاق ہم نے اتنا خوبصورت بنا دیا۔ اور خود حضور نے فرمایا ادبنی ربی تعدیبا حسنا، کہ میرے رب نے مجھے خود ادب سکھایا ہے، اور ایسا ادب سکھایا ہے جو خوبصورت ہے۔ حضور کے صحابہ کرام فرماتے ہیں، ایک جھلک پیش کر کے پھر ہم سنتوں کا ٹائم دیتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس نا چھوٹے چھوٹے بچے آ جاتے، اور غیر مسلم بچے بھی آ جاتے، اور کہتے آ کے یا رسول اللہ یہ پانی ہے، اس میں اپنا ہاتھ ڈالیں تاکہ ہمارے پانی میں برکت ہو جائے۔ غیر مسلم یہودی بچے بھی آ کر کہتے، تو ایک یہودی بچہ مسلسل آپ کے پاس آتا اور آپ سے اتنی محبت کرتا تو حضور ان کی فرمائشوں کو پورا کر دیتے۔ ہو سکتا ہے میرے اس کردار سے میری طرف راغب ہو جائیں، اسلام کے حسن کو سمجھ جائیں۔ اسلام کا حسن کیا ہے؟ اچھے اخلاق۔ آپ لاکھ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں تو یہ چیزیں ماند پڑ جائیں گی۔ بندے کہیں گے اچھا نمازی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، بددیانتی بھی کرتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے۔ اس لیے اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، اپنے کردار کو بہتر بنائیں۔ یہی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمائی کہ اچھے اخلاق کے مالک قیامت کے دن نمازیوں کے ساتھ ہوں گے۔ اچھے تو فرمایا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بچے آ جاتے، ایک یہودی بچہ بھی آپ کے پاس آتا۔ اب کچھ دن سے وہ یہودی بچہ نہیں آیا، تو حضور نے پوچھا کہ وہ بچہ کیوں نہیں آتا؟ وہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے اور میں بھی اس سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ بیمار ہے۔ آپ نے فرمایا سارے اس کا پتہ لینے کے لیے چلتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے نا تو وہ بچہ موت کے آخری لمحات میں تھا،
اس کی جان کنی کا وقت تھا، حضور کی طرف اس نے دیکھا، ایک طرف اس کا باپ کھڑا ہے، حضور آئے نا تو حضور چونکہ محبت تھی وہ حضور سے محبت کرتا تھا اور حضور اس سے محبت کرتے تھے۔ جب محبت ہو طرفین دونوں طرف سے تو پھر اس کا صلہ ملتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، حضور بھی محبت فرمائے اور چاہنے والا بھی محبت فرمائے تو پھر کرم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے بچے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور چاہتے تھے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، ایسا نہ ہو یہ کہ دنیا سے یہ غیر مسلم ہو کے جائے، دین سے محروم ہو کے جائے، نہیں، میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب دنیا سے جائے تو میرا غلام بن کے جائے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ کہیں میرا باپ ناراض نہ ہو جائے، تو باپ نے کہا بیٹا جو یہ کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں، جو یہ تمہیں کہنا چاہتے ہیں پڑھانا چاہتے ہیں وہ پڑھ لو۔ اب بچے نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بچے کا وقت پورا ہو گیا۔ یہ حضور کا کردار تھا، حضور کا اخلاق تھا کہ اگر حضور اپنے کردار اخلاق کا مظاہرہ نہ کرتے تو وہ یہودی ہو کے مرتا۔ اب وہ یہودی ہو کے نہیں مرا، صحابی رسول ہو کے مرا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو میرے دوستو بات یہ ہے کہ آئیں حضور کے میلاد کا یہی درس ہے، محبت بھی اطاعت بھی، حضور کے کردار کے مطابق اپنے کردار کو ڈالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سنتے ہیں دعا فرمائے۔